اچھا، دین کے اندر سارا محور اس کے اوپر ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، صاحب کمالات ہے، اس کے کمالات بے پناہ ہیں، اس انسان کو کمال پہ کیسے پہنچانا. اس ڈسکشن کے اندر کہ کمال پہ کیسے پہنچانا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کمال کی سمت لے کے جائیں گی، جو اس کے حامی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کمال سے روکیں گی، جو اس کی رکاوٹیں ہیں. دین کیا کرے گا؟ دین دونوں پہ گفتگو کرے گا. یہ بھی بتائے گا کہ اگر کمال پہ جانا ہے تو کون سی چیزیں تمہاری حمایت کے لیے ہیں، انہیں استعمال کرو، اور اگر کمال پہ جانا ہے تو کون سی چیزیں تمہاری رکاوٹ میں ہیں، انہیں برطرف کرو. دین یہ دونوں کام کرے گا. لہذا ابھی ہم نہج البلاغہ میں انشاءاللہ دیکھیں گے امام نے اچھے لوگوں کی اوصاف بھی بیان کی ہیں، بروں کی بھی کی ہیں. اچھا، بروں کی کیوں؟ کیونکہ یہ رکاوٹیں ہیں. شاید اگر کوئی نہج البلاغہ کا کوئی موضوع بنائے، شہید مطہری نے اپنی ایک کتاب کے اندر کہا تھا کہ اگر کوئی نہج البلاغہ کا ایک موضوع بنائے تو وہ موضوع بنے گا تقوی. اگر ہم اور اس سے نیچے چلے جائیں کہ بالکل وہ موضوع بنائیں جس کو ڈائریکٹلی امام نے سب سے زیادہ ڈسکس کیا ہے، تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں وہ موضوع ہے دنیا اور اہل دنیا. یہ اصل موضوع بن جائے گا. آپ نہج البلاغہ میں اٹھا کے دیکھیں، خطبوں کی فہرست دیکھ لیں جو مفتی جعفر حسین صاحب نے لکھی ہے، کتنی جگہ آپ کو ملے گا اہل دنیا ایسے ہیں، اہل دنیا ویسے ہیں، موضوعات کے اندر لکھا ہوا ہے. شاید سب سے زیادہ آنے والے بیانات میں ایک بیان اس بات کے اوپر ہے کہ دنیا کے ساتھ تمہارا انٹریکشن ہوگا کیسے. تو اس کو ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس وقت جس موضوع کو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر ایک پہلو ہے، اور وہ پہلو بہت واضح ہے کہ اس انسان کے اندر ایک طاقت ہے ظاہر اور باطن کو علیحدہ کرنے کی. ظاہر اور باطن کو علیحدہ کرنے کی. اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. کہ وہ مثال کے طور پر گرگٹ اپنا رنگ بدل لے گا، اور یا کوئی اور جانور ہوگا جو جس انوائرمنٹ کے اندر ہوگا اپنا کلر کو ویسے کر لے گا. ٹھیک ہے، تو یا مثال کے طور پر ایک جانور حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہے لیکن دکھائے گا ایسا کہ وہ ظاہر اور باطن کو علیحدہ کرے. نہیں، یہ جانور کی صفت ہے. جانور کی صفت ہے. انسان سے کیا مانگا ہے کہ ظاہر و باطن کو علیحدہ کرے؟ اگر انسان سے یہ مانگا ہوتا تو ہم نیچے چلے جائیں گے. ہم سے یہ نہیں مانگا. ہم سے یہ مانگا ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو ایک جیسا کرو. بہت بڑا چیلنج یہاں پر ہے کہ انسان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کو الگ الگ کر سکتا ہے. اچھا، یہ کیپیسٹی کہیں کام آ سکتی ہے؟ ہاں، کام بھی آ سکتی ہے، لیکن مطلوب نہیں ہے. یہ خدا نے نہیں مانگی ہم سے. ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ. البتہ اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیز بن جاؤں میں. اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسرے کا احترام نہیں کروں. نہیں، دل سے احترام کروں. دل سے احترام کروں. دل کے اندر وہ ساری چیزیں کر لوں. اس کو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ مثلا ایک مجرم کے سامنے پہنچوں تو کہوں تم مجرم ہو، اور اگر میں نے نہیں کہا تو منافقت ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ جس طرح اس نے غلطیاں کی ہیں میں نے بھی غلطیاں کی ہوئی ہیں، تو میں اپنے آپ سے نفرت کرتا ہوں کہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں کرتا. دوسروں سے کیوں کر رہا ہوں؟ خدا ہمارے ظاہر اور باطن کو دونوں دیکھنا چاہتا، ایک دیکھنا چاہتا ہے. اچھا، یہ کیپیسٹی ہے انسان کے اندر. پازیٹیو بھی ہے اس کا یوز، لیکن زیادہ تر نیگیٹو. اب ایک مشکل ہے، ایک آدمی ظاہر اور باطن میں دو ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ظاہر اور باطن میں فرق ہے. ٹھیک ہے، کیا ہر انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہے؟ نہیں. بہت سارے لوگوں کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں پتہ ہوتا؟ زندگی اسی پہ گزری ہے.
اسی ڈھب پہ گزری ہے، چلا رہا، تو معلوم ہے، نظر آ رہا ہے کہ بھائی ظاہر و باطن کا فرق ہے، اس کو بھی پتا ہے، نہیں شاید اس کو نہیں پتا۔ اب ایک اور کیس، اس کا باطن خراب ہے اور ظاہر اچھا ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا باطن خراب ہے اور ظاہر اچھا ہے، یا یہ بھی دھوکے میں آ جاتا ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں؟ کمپلیکیشن یہاں پر ہے۔ اگر میرا باطن خراب ہے اور ظاہر اچھا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میرا باطن خراب ہے اور ظاہر اچھا ہے، تو میں خوش نصیب ہوں۔ مشکل وہاں ہے کہ باطن خراب ہے، ظاہر اچھا ہے، اور وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں۔ کیوں یہ سمجھ رہا ہے؟ چونکہ ظاہر اچھا ہے۔ اب کون اس کو یہ سمجھائے کہ یہ جو ظاہر ہے نا، اس پہ برزخ نہیں بنے گی، برزخ باطن کے اوپر بننے والی ہے۔ مثال اپنے لیے عرض کر دیتا ہوں، بھئی ہم طالب علم ہیں، ہمیں لوگ مولوی کہیں گے، مولانا، وہ اچھا ہمارے معاشرے میں انسلٹ کرنے کے لیے مولوی کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس نے میرے اوپر کیسز کیے ہیں، تو وہ میرے نام کے آگے ہمیشہ لکھتا ہے مولوی، تو میں سوچتا ہوں یہ کوئی برا ٹائٹل نہیں ہے، لیکن وہ مجھے اہانت کے لیے استعمال کرتا ہے مولوی کہہ کے۔ چلو ٹھیک ہے، تو مثلا ہمیں لوگ مولانا کہیں گے، کوئی عالم کہے گا، کوئی پتہ نہیں کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ کیا مجھے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ مجھے تھوڑا سا بڑھا رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، شاید کچھ وقت تک یاد رہے کہ یہ تھوڑا بڑھا رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد بھول جاؤں گا۔ ابھی آج شاید میں کلپ دیکھ رہا تھا، ایک کوئی سندھ کا کوئی پیر دکھایا، وہ کہیں سیلاب زدگان کو وزٹ کرنے گیا ہے، ایک زبردست قسم کی گدی اس کے لیے بنائی گئی ہے، بہت زبردست، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، گدی بنی ہوئی ہے اس کے پتہ نہیں کیا کیا چادریں، یہ وہ، اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ان سیلاب زدگان میں سے کوئی بوڑھا سا اٹھ کے اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے، اس کو وہ ایک طرح سے کہتا ہے کچھ، اور بعد میں وہیں بیٹھے بیٹھے منرل واٹر کی بوتل سے نکال کر اپنے جوتے پہ آئی ہوئی ڈسٹ کو صاف کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں پتا۔ اچھا، اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اچھائی نہیں ہے؟ نہیں، دھوکے کی حد یہاں تک آتی ہے، یہ دھوکے کی حد یہاں تک آتی ہے۔ صحیح ہے؟ اب دیکھیں ہم نے کہاں سے کیس شروع کیا تھا، انسان کے اندر ایک کیپیسٹی ہے کہ اس کا ظاہر کچھ ہو سکتا ہے، باطن کچھ اور ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، کبھی اس کا باطن خراب ہوتا ہے اور ظاہر اچھا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے، اچھی بات ہے۔ کبھی اس کا باطن خراب ہوتا ہے اور ظاہر اچھا ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ یہاں تک آ گئی بات۔ اب ایک اور مشکل ہے، کوئی اس کو بتائے کہ تمہارا ظاہر اچھا ہے لیکن باطن خراب ہے، مانے گا یہ؟ نہیں۔ کیوں؟ اپنے ظاہر کے اچھے ہونے کی وجہ سے اپنی اچھائی کے تکبر میں بھی پھنسے گا۔ جس میں تکبر آ جاتا ہے اس کو تو پھر شیطان کی طرح سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، پھر گیا معاملہ، ختم ہو گیا۔ صحیح، یہ کتنے سٹیجز بن گئے؟ صحیح ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کیسے پکڑیں کہ یہ جو ظاہر اچھا ہے اس میں باطن بھی اچھا ہے، یہ کیسے پکڑیں؟ اب امام نے ایک فرمان ارشاد فرمایا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کانٹیکسٹ میں اس فرمان کو دیکھیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ یہ جو ترتیب مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ شریف کی ہے، اس ترتیب میں خطبہ نمبر 32 ہے۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ ترتیب مختلف ہو سکتی ہیں، ممکن ہے آپ کے پاس کوئی اور ہو، لیکن اسٹارٹنگ والے خطبوں میں ترتیب چینج معمولاً نہیں ہوتی، تو آپ کے پاس مثلا اگر کوئی اور بھی ترجمہ ہوا تو اس میں بھی معمولاً یہ 32 نمبر ہی ملے گا آپ کو، کیونکہ خطبے میں جو ترتیب تبدیل ہوتی ہے وہ معمولاً 50-60 کے بعد تبدیل ہوتی ہے، شروع میں تبدیلی اتنی نہیں ہے، تو یہ 32 نمبر ہوگا انشاءاللہ۔
امام نے فرمایا، تھوڑا سا عربی عرض کرتا ہوں جس کا اپنا ایک لطف ہے، ٹائم بھی ہے ہمارے پاس۔ وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام، امام کی خطبوں میں سے، ایھا الناس انا قد اصبحنا فی دہر عنود وزمن کنود يعد فيه المحسن مسیئا ويزداد الظالم فيه عتوا لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا۔ اے لوگوں، ہم ان کی میں مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، بعض اوقات مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی پڑھنے والا جب پڑھے اور کہیں وہ دوبارہ ہماری یہ پڑھے کو ریپلے کر رہا ہو تو وہ یہ کہے مولانا نے ترجمے میں تبدیلی کی ہے۔ بعض اوقات میں کرتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں کہ مثلا یہ جملہ اگر میں اس طرح بولوں تو شاید زیادہ اچھا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا بولنا، تو میں کر دیتا ہوں۔ تو جو میں یہاں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ شاید نہ ہو، شاید ایک آدھ لفظ میں آگے پیچھے کر دوں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں دکھا تو یہ رہا تھا کہ مفتی صاحب کا پڑھ رہا ہوں اور اپنا ایکچولی مار دیا بیچ میں، تو یہ مشکل کی وجہ سے کرتا ہوں۔ اچھا، بعض جگہ مفتی صاحب کے بہت بڑے مقام کے اعتراف کے ساتھ ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک آدھ جگہ کوئی جگہ ایسی نکل آتی ہے جہاں ایک جملہ مس ہو گیا ہے، ایک آدھ جگہ ترجمہ، میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں، میں بزرگوں کے اوپر تنقید کرنے کا عادی نہیں ہوں، مجھے یہ اپنے لیے پست حرکت لگتی ہے کہ میں ان کے اوپر کوئی تنقید کروں، لیکن بہرحال کچھ جملے نکلتے ہیں جو صحیح ترجمہ نہیں ہوئے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شاگرد سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم یہ حصہ ترجمہ کر کے لاؤ اور تصحیح ہم کر دیں گے، تو وہ کبھی نہ کبھی تصحیح میں، اور جب آپ کتابت کو دیتے ہیں، کیونکہ پہلے تو ہاتھ سے لکھتے تھے، کتابت ہوتی تھی، تو وہ کاتب تصحیح میں بجائے آپ کے صحیح کیے ہوئے کے اس کو لکھ دیتا ہے جس کو آپ نے کراس کیا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ غلطیاں ہوتی تھیں کتابت میں، اب آج کل تھوڑا زیادہ آسان ہے، کمپوزنگ ہوتی ہے تو آسانی سے نکل آتی ہیں۔ اس زمانے بہت مشکل تھی، یہ ہاتھ سے جو کتابتیں ہوتی تھیں، بٹر پیپر کے اوپر ہوتی تھیں، جو کچھ بھی تھا۔ اے لوگوں، ہم ایسے کج رفتار زمانے میں اور ناشکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جو ترجمہ ہوا ہے یہ فی دہر عنود، دہر عنود، عنود چونکہ اس کے اندر جیسے گھوڑا سرکش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی عنود کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ ایسا زمانہ ہے، زمن کنود، ایسا زمانہ ہے جو ناشکر گزاری کا زمانہ ہے، شکر گزار لوگ نہیں ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، شکر نہیں کرتے۔ پس زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں سرکشی آ گئی ہے، سرکشی آ گئی ہے اور نعمتوں کے اوپر شکر ختم۔ آگے دیکھتے ہیں، جس میں نیکوکار کو خطا کار سمجھا جاتا ہے۔ لکھا ہے محسن کو، جو کام اچھا کرے، محسن کا مطلب یہاں احسان کرنے والا نہیں ہے، یعنی وہ جو حسن کے اوپر عمل کرے، اچھائی پہ عمل کرے۔ جو محسن ہے، اچھا کام کرنے والا ہے، اسے کیا سمجھا جاتا ہے؟ مسیء، یہ برا کرنے والا۔ اچھا، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ثقافت کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، پچھلی نسلوں میں ہماری ثقافت میں بزرگ کا احترام تھا چاہے فقیر ہو۔ اس وقت دولت کا احترام ہے چاہے جوان ہو، ہے یا نہیں ہے؟ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ ہے، صحیح ہے۔ جب یہ پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے، یعنی جس فاؤنڈیشن پہ آپ کی کلچر تھی وہ شفٹ ہوتی ہے، تو جو آپ نے ویلیوز دی ہوتی ہیں، یہ پازیٹیو یا نیگیٹو، یہ بھی شفٹ ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے ہی بیس دولت بنی تو جس بندے کو آپ نے کہنا تھا یہ اچھا آدمی ہے، اب اسے کہیں گے یہ برا آدمی ہے، اور جس بندے کو کہنا تھا یہ برا آدمی ہے، اب اسے کہیں گے اچھا آدمی ہے۔ تو اگر کوئی انسان مکاری کرنا جانتا ہے تو ہم کہیں گے یہ بہت مفید آدمی ہے، اور کوئی آدمی یہ مکاریاں نہیں کر سکتا تو ہم کہیں گے یار یہ بیکار انسان ہے، کر ہی نہیں سکتا کچھ۔
یہ جو ہم نے اس کو کارآمد اس کو بیکار کہا، کس وجہ سے کہا؟ چونکہ مکاری ہمارے نزدیک جائز ہو گئی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں مکاری جائز نہ ہوتی تو جو مکار انسان تھا اس کو ہم کہتے بیکار آدمی ہے، جہاں جاتا ہے مکاری کرتا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں یہ ایسا زمانہ ہے جہاں جو نیکی کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں برا ہے، چونکہ شفٹ ہو گیا معاملہ، اور ظالم اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی جاتا ہے، ظالم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے 2 جملے اور ارشاد فرمائے، لا ننتفع بما علمنا، جو ہم جانتے ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ علم کس لیے ہوتا ہے؟ عمل کے لیے، اور اگر علم اور عمل کا رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر علم کیا ہوتا ہے؟ وہ گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں ہیں، حمار یحمل اسفارا، سورہ جمعہ۔ امام فرما رہے ہیں لا ننتفع بما علمنا، جو ہم نے جان لیا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ولا نسأل عما جہلنا، اور جو نہیں جانتے اس کا سوال بھی نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم، یہ کیسے پتہ چلے گا یہ، ٹھیک ہے؟ تو جو علم تھا وہ بیکار ہو گیا چونکہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور جو علم نہیں تھا اسے جاننے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ مثال بہت سادہ سی مثال ہے، ہمارے معاشرے میں قرآن کی تفسیر لوگ جانتے ہیں کیا؟ ڈیمانڈ ہے کیا؟ نہیں، یہ مشکل آ گئی۔ جو جانتے ہیں عمل نہیں کرتے، اور جو نہیں جانتے طلب بھی نہیں ہے کہ جان لیں۔ نہیں کوئی سکھا رہا، کوئی بات نہیں، چلتا ہے معاملہ، اور بہت اچھا چلتا ہے۔ چلتا ہی اسی کا جو نہ سکھائے، زیادہ تر تو ایسا ہی ہے۔ امام فرمانے بہت برا زمانہ ہے یہ بہت برا زمانہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب تک مصیبت نہیں آتی ہم خطرہ احساس نہیں کرتے۔ اب اس کے آج کے زمانے سے زیادہ کوئی کیا کہے گا کہ بھئی جب تک مصیبت نہیں آتی خطرہ احساس نہیں کرتے۔ عربی دیکھیے گا، وَلَا نَتَخَوَّفْ قَارِعَةً حَتَّى تَحُولَ بِنَا، قارعہ سخت مصیبت کو کہتے ہیں، قارعہ یعنی قارع جو تباہ کن ہوتی ہے، مثلا کسی کی کمر توڑ دے اس کو کہتے ہیں۔ تو امام فرما رہے ہیں جب تک قارعہ پہنچ نہیں جائے خطرہ احساس نہیں کرتے۔ جب وہ سر پہ ٹوٹ جاتی ہے، کمر شکن ہو جاتی ہے، پھر سمجھتے ہیں ہاں ایک مشکل آ گئی ہے۔ امام فرمایا یہ برا زمانہ ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا اس زمانے میں انسان 4 قسم کے ہیں، صحیح ہے؟ فالناس علی 4 اصناف، انسان 4 قسم کے ہیں۔ اچھا یہ جو 4 قسم ہیں، اب ہمارا کنیکشن جڑنے والا ہے، جو ہم نے وہ جو ظاہر باطن والی بات کہی تھی اس سے ہم جوڑنے والے ہیں ابھی۔ آپ لوگ ظاہر ہے پورے دن کام کاج پہ جاتے ہیں، کوئی جابس پہ جاتے ہیں، بزنسز پہ جاتے ہیں، تھکا کے آتے ہیں، اور میرے جیسے لوگ بعض اوقات کہیں نہیں جاتے، گھر بیٹھتے ہیں، اور اسی لیے میں آپ کو فریش لگوں گا اور آپ مجھے تھکے ہوئے لگیں گے، چونکہ آپ تھکا کے آتے ہیں۔ صحیح ہے بھائی، میں بھی جاتا ہوں کہیں، ایسا نہیں ہے میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، لیکن بہرحال مجھے احساس ہے کہ آپ زیادہ مشقت کرتے ہیں، آپ زیادہ تھکتے ہوں گے۔ انشاءاللہ خدا نے متعال آپ کی تھکاوٹ کے باوجود دین سمجھنے کی کوشش پر آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اپنی تھکاوٹ کی دوری کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد عجل فرج۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مولا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ امام نے فرمایا لوگ 4 قسم کے ہیں، فالناس علی 4 اصناف منہم من لا یمنعہ الفساد فساد الا مہانۃ نفسہ وکلالۃ حدہ ونزیز وفرہ۔ امام فرمانے ان 4 قسم کے لوگ ہیں، ان 4 قسم میں
3 قسم کے لوگوں کا ظاہر اچھا ہے، لیکن امام فرما رہے تم ظاہر کے اچھے ہونے سے دھوکے میں مت آنا۔ یہ جو 4 امام نے بیان کیے ہیں ان میں سے 3 کا ظاہر اچھا ہے، امام فرما رہے ان کے ظاہر کے دھوکے میں نہیں آؤ، ان کا ظاہر اچھا ہے اندر سے معاملہ اچھا نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ پہلی صنف کون سی ہے؟ پہلی صنف ان لوگوں کی ہے جو بظاہر کوئی فساد نہیں کر رہے۔ امام فرما رہے ہیں یمنعہ الفساد، یہ فساد نہیں کر رہا ہے، معاشرے کے اندر تباہی نہیں لا رہا ہے۔ کیوں تباہی نہیں لا رہا ہے؟ اس لیے کہ باطن میں نفیس انسان ہے، اچھا آدمی ہے۔ امام فرما رہے نہیں، ایسا نہیں ہے، اندر کی اچھائی کی وجہ سے فساد سے نہیں بچا ہوا، اس لیے بچا ہوا ہے کہ ہمت ہی نہیں ہے اس میں، آدمی بزدل ہے، کسی قسم کے کام کا حوصلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ امام فرما رہے ہیں 4 قسم کے ہوتے ہیں انسان۔ پہلا انسان کون ہے؟ جنہیں مفسدہ انگیزی سے مانے ان کے نفس کا بے وقعت ہونا ہے، ان کے نفس میں دمی نہیں ہے، تو یہ بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، پرسکون انسان ہے، کوئی فساد نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ تو مثلا یہ جو پرسکون انسان ہے یہ اللہ کے دشمنوں سے لڑے گا کبھی نہیں، یہ وہ ہے نہ اچھائی میں ہے نہ برائی میں ہے، الحمدللہ۔ اچھا یہ ہمارے معاشرے کا متقی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا متقی ہے۔ مجھے یاد ہے، اب میں کیا عرض کروں، بچپن میں ایک محلے میں رہتا تھا، وہاں ایک مولانا صاحب تھے، ان کے لیے یہ جملہ بہت مشہور تھا، سر جھکا کے آتے ہیں، سر جھکا کے جاتے ہیں، نہ کسی کے اچھے میں نہ کسی کے برے میں۔ واہ واہ، یہ ہمارا متقی ہے۔ صرف ایک مشکل ہے، مولا متقیان سے کوئی شباہت نہیں ہے، اس متقی کی مولا متقیان سے کوئی شباہت نہیں ہے۔ امام کو اچھوں سے کام ہے اور بروں سے جنگ ہے۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اگر ائمہ یہ ہو نعوذ باللہ تعالی تو پھر 11 نسلیں شہید نہ ہوتی ہیں۔ بس یہ ظاہر میں تو بہت اچھا ہے، ظاہر میں اچھا ہے، بندہ بھی اچھا ہے، نہیں، امام فرما رہے نہیں، تم اس کے ظاہر سے دھوکہ مت کھاؤ، اس کے اندر مشکل کیا ہے؟ اس کے اندر مشکل ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں، حوصلہ ہی نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں کیوں یہ فساد نہیں کرتا؟ چونکہ اس کے نفس کے اندر کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس کی دھار کا کند ہونا ہے، اس کے پاس مال کا کم ہونا ہے۔ کیا مطلب؟ ذرا اس کو مال دے کے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، پھر دیکھو یہ کیا قارونیت دکھائے گا۔ ذرا اس کی شمشیر پکڑا کے دیکھو، جس کی دھار تیز ہو اور اس کو خطرہ احساس نہ ہو، دیکھو کتنی گردنیں کاٹے گا یہ۔ ابھی خاموش بیٹھا ہوا ہے، کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ رسک نہیں لینا چاہتا۔ اگر اسے کہیں پتہ چل جائے 4 گردنیں کاٹ سکتا ہوں جس میں میرے اوپر کوئی رسک نہیں آئے گا، پھر دیکھو کیا کرے گا یہ۔ تو امام فرما رہے ہیں یہ مفسدہ نہیں کر رہا ہے، فساد نہیں پھیلا رہا ہے۔ کیوں فساد نہیں پھیلا رہا ہے؟ اندر کچھ ہے ہی نہیں اس کے، نفس کے اندر اس کے بے وقتی ہے، دھار اس کی کند ہے، مال اس کا کم ہے، لہذا یہ کوئی مصیبت نہیں ڈھا رہا ہے۔ جس دن یہ رکاوٹیں دور ہوئیں، الحفیظ علامات، پھر تم دیکھو یہ کیا نکلے گا۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا یہ تو تھیوری میں ہوا ہے، پریکٹس میں ہوا ہے کبھی؟ اصلا ایران میں بادشاہوں کی ایک صنف تھی جو حکومت پہ آنے سے پہلے عرفا مشہور تھے، حتیٰ حکومت پہ آنے کے بعد نماز شب کے لیے مشہور تھے، بدترین ظلم کرتے تھے اپنے عوام پر، بدترین ظلم کرتے تھے اور مشہور تھے کہ عبادت گزار ہیں، اچھے عبادت گزار لوگ ہیں کہ جب مصیبت ڈھانے پہ آتے ہیں تو پھر کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کم ہیں؟ بہت ہیں، جو بظاہر تقوی کے ڈھیر میں ہیں
اندر کا نہیں پتا کہ کیا ہے. اچھا یہ فرق کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ میں تھوڑا سا شاید لائن کراس کر رہا ہوں گا، لیکن یہ جملہ عرض کرتا چلوں. آپ باہر ملیں گے نا معاشرے میں، بہت آپ کو انسان دوست، متواضع، منکسر المزاج، اور جب آپ اس کے گھر میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا فرعون ہے. جب کمزور اس کے ہتھے چڑھتا ہے تو یہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے، اور اپنے برابر کے لوگوں کے سامنے آتا ہے تو جھک جھک کے ملتا ہے. یہ اس کی نشانی ہے. تو ظاہر دھوکہ نہ دے، امام فرما رہے ہیں تمہیں ظاہر دھوکہ نہ دے. یہ پہلی صنف ہو گئی. میں دوسری صنف جلدی سے عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں. دوسری صنف فرمائے امام نے درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل. اچھا اب آتے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ. امام نے دوسری صنف بالکل اپوزٹ لی. وہ کون سی ہے؟ یہ وہ تھا جس کے نفس میں طاقت نہیں تھی، اس کی دھار کن تھی، اس کے پاس پیسے کی کمی تھی. اب وہ ہے جو تلوار نکال کے ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا. المسلط منہم المسلط للسیف الملعن بالشر المجلب بخیلہ ورجلہ قد اشرت نفسہ واوبق دینہ لحطام ینتہزہ. کچھ لوگ وہ ہیں جو تلواریں سونتے ہوئے، یعنی تلواریں نکالے ہوئے اعلانیہ شر پھیلا رہے ہیں. انہوں نے اپنے سوار اور پیادے جمع کر رکھے ہیں، صرف کچھ مال بٹورنے، کسی دستے کی قیادت کرنے. آگے والا جملہ سخت اور سخت ہو گیا. یہ جو پبلک ہے، دوسری ٹائپ ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے شمشیریں نکالی ہوئی ہیں، اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، ان کے بدماش پلے ہوئے ہیں، ان کے سوارے کھڑے ہیں، ان کے پیادے کھڑے ہیں، جو ان کے اشارے کے اوپر کسی کو بھی تہس نہس کر دیں گے. ہدف کیا ہے ان کا؟ امام فرما رہے ہیں کیا ہدف ہے ان کا؟ صرف کچھ مال بٹورنے. نمبر 2 کسی دستے کی قیادت کرنے. نمبر 3 کسی منبر پر بلند ہونے. قد اشرت نفسہ او بقى دینہ لحطام ینتہزہ او مقنب یقودہ او منبر یفرعہ. 3 دستے ہو گئے. یا تو اس کو پیسہ چاہیے، بدماشی کرے گا، گروپس بنائے گا، لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرے گا. کیا چاہتا ہے؟ پیسہ چاہتا ہے. ایک وہ ہے جس کو کیا چاہیے، دوسرا وہ ہے جس کو طاقت چاہیے، لیڈرشپ چاہیے. یہ اپنی لیڈرشپ کے لیے سب کام کرنے کو تیار ہے. اور تیسرا کون ہے؟ تیسرا وہ ہے جس کو معاشرے کے اندر احترام چاہیے. احترام چاہیے. اس احترام کو لینے کے لیے ہر غلط کام کرنے کو تیار ہو جائے گا. تو امام نے تیسری صنف کے لیے کہا اس کو کسی منبر کے اوپر جانا ہے، اس کو صرف لوگوں کے سامنے شہرت حاصل کرنی ہے. بس 3 صنف ہو